فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مساجد کے حوالے سے ہم نے کچھ اہم باتیں سنی تھیں۔ مساجد کی تعمیر، مساجد سے دل لگانا، مسجد میں زیادہ وقت گزارنا، اس کے فضائل سنے تھے۔ جو زیادہ مسجد میں وقت گزارتا ہے سب سے پہلے آتا ہے، بعد میں جاتا ہے، مسجد سے محبت ہوتی ہے، تو ایسوں کے لیے فرشتے ان کے ساتھ چلتے ہیں، گھر تک ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور دوبارہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو پھر فرشتے ان کو جھنڈا لیے آگے آگے چل کے مسجد تک پھر چھوڑنے آتے ہیں۔ دیگر کئی فضائل ہم نے سنے۔ یہ اللہ والوں کی عادات تھی جو ہم نے سنی، مختلف روایتیں سنی تھی۔ اللہ والوں کی ایک عادت ہے کہ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسجدوں کو گندگی اور کوڑے سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسجد کی تعظیم کعبہ معظمہ کی طرح ہے۔ اسی لیے کعبہ کی طرح مسجد کی چھت پر بھی بلا ضرورت چڑھنا منع ہے، اور کعبہ کی صفائی کا تو اس آیت میں حکم دیا گیا، لہٰذا تمام مسجدوں کے لیے بھی یہی حکم ثابت ہے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ شہر کے باہر وہ مسجدیں جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، مسافر کبھی کبھی گزرتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں، حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ ان مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے۔ وہاں جھاڑو دیتے، مسجد کا فرش صاف کرتے، چھت کی صفائی کرتے، مسجد کا وضو خانہ، یہاں تک کہ واش روم وغیرہ بھی صاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کام کے لیے دن مقرر کر رکھے تھے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن آپ صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور شام تک مسجدوں کی صفائی کرتے رہتے۔ ایک مسجد کی صفائی کی، دوسری مسجد کی صفائی کی، تیسری مسجد کی صفائی کی، شام تک مسجدوں کی صفائی کرتے رہتے، مغرب کے بعد گھر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم بھی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کریں۔ ہمارے ہاں آج کل مسجد کی صفائی کے لیے خادم رکھے جاتے ہیں، یہ بھی درست ہے، جائز ہے، البتہ جب جب موقع ملے ہمیں بھی خود بھی صفائی کی سعادت پا لینی چاہیے۔ کبھی مسجد کی صفیں جھاڑ دیں، کبھی مسجد میں جھاڑو لگا دیں، موقع ملے مسجد کے وضو خانے، واش روم وغیرہ کی صفائی کرنا بھی یقیناً سعادت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پکا ذہن بنائیں اور توجہ رکھا کریں تو بہت آسانی کے ساتھ بھی مسجد کی صفائی کا ثواب کما سکتے ہیں۔ مسجد میں صفائی کے باوجود بھی بعض دفعہ کوئی تنکا، کوئی ذرہ کہیں نظر آ جاتا ہے، توجہ سے رکھیں اس پہ۔ کوئی تنکا وغیرہ پڑا دیکھیں تو اٹھا لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی یہ عادت مبارکہ ہے کہ اپنے پاس ایک جیب میں شاپر رکھتے ہیں کہ مسجد میں جہاں بیٹھتے ہیں اگر وہاں کوئی تنکا، کوئی بال، کوئی ذرہ نظر آ جائے تو اسے اٹھا کے شاپر میں ڈال دیا۔ یہ بھی صفائی کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ انداز اختیار کر کے بھی آپ مسجد کی صفائی کا ثواب پا سکتے ہیں کہ نماز کے لیے جہاں بھی بیٹھیں اب جیب میں شاپر ہو، کہیں وہ کوئی تنکا، ذرہ، بال، کوئی چیز نظر آئے ادھر سے اٹھا کے جیب میں شاپر میں ڈال دیا۔ مسجد سے متعلق اللہ والوں کی ایک عادت ہے کہ مسجد کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ مسجد کی بے ادبی کے سبب نیکیاں ضائع ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے مسجد کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کبھی مسجد میں کسی چیز سے ٹیک لگائی، نہ اس میں پاؤں پھیلائے، نہ ہی کبھی دنیاوی بات کی۔ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک لڑکے نے حاضر ہو کر کوئی دنیاوی بات پوچھی، آپ اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے، پھر اس کا جواب دیا۔ جب سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں مسجد میں دنیاوی بات کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی بن خواص رحمۃ اللہ علیہ
مسجد کے آداب اور اس کے احترام کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب بھی مسجد میں آنا ہوتا گھر سے وضو کر کے آتے تھے۔ بے وضو ہونے کی حالت میں مسجد کے دروازے سے اندر ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب مسجد میں تشریف لاتے مسجد کی بے ادبی کے خوف سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو مسجد سے نکلتے تو کہتے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مسجد میں مجھے سلامتی کے ساتھ رہنے یعنی مسجد کی بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ اکیلے مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ دروازے پہ رک جاتے تھے، کوئی اور بندہ آتا، کوئی اور نمازی آتا، پھر اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوتے اور فرمایا کرتے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس لیے میں کسی کے تابع ہو کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے انوکھے انداز ہیں، غور فرمائیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کس قدر مسجد کے آداب کا لحاظ رکھا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی مسجد کے آداب کا خوب لحاظ رکھیں۔ آج کل معلومات کی بہت کمی ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں لوگوں کو اس کی معلومات ہی نہیں ہے۔ مسجد میں آتے ہیں یقیناً نیکیاں کرنے کی نیت سے آتے ہیں، مگر معلومات کی کمی کے سبب مسجد کی بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آتے ہیں نیکیاں کمانے مگر نیکیاں گنوا کر چلے جاتے ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا سخت بے ادبی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا اتنا سخت ہے۔ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہوں جن باتوں کا، جیسے ابھی آج پتہ چلا کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا منع ہے، تو پھر ہم اوروں کو بھی روکیں جو اس طرح کا معاملہ کرے، جو دنیا کی بات کرے، ان کو یہ چیز بتانی چاہیے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اس لیے مسجد میں ہنسنے سے بھی بچیں۔ مسکرانا سنت ہے، اس میں حرج نہیں، مسکرا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کو بدبودار کرنا، ہر قسم کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے، اور مسجد میں بدبو پھیلانا سخت ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے۔ کچی مولی، کچا پیاز، کچا لہسن، ہر وہ چیز جس کی بو ناپسند ہو اسے کھا کر مسجد میں اس وقت تک جانا جائز نہیں جب تک ہاتھ منہ وغیرہ میں بو باقی ہو، کیونکہ اس سے فرشتوں اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسجد میں مٹی کا تیل جلانا، مسجد میں ماچس کی تیلی جلانا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں فرمایا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں ہے، حالانکہ اس کی بدبو ہلکی ہوتی ہے۔ میلا لباس پہن کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اس سے بھی بعض اوقات بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے میلا لباس، اسمیل والے پاؤں، بدبو والا لباس پہن کر مسجد میں آنا ایک باادب شخص کو زیب نہیں دیتا۔ ہم ذرا غور کریں، آفس جاتے ہیں، شادی بیاہ میں شرکت ہوتی ہے، بڑے افسروں کے ہاں جانا ہوتا ہے، ہم کیسا لباس پہنتے ہیں، مگر افسوس جب اپنے پروردگار کی بلند بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو اس وقت ہم تیار ہونے یا اچھا لباس پہننے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے تو ہمیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے، جو ہم تیاری کسی فنکشن کے لیے، کسی شادی کے لیے، کسی بڑے افسروں سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اچھی خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد میں یا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد میں کسی قسم کا کوڑا ڈالنا بھی بے ادبی ہے، معمولی سا تن کا پھینکنا بھی بے ادبی ہے۔ علماء فرماتے ہیں مسجد میں اگر معمولی سا خس تن کا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر انسان کی آنکھ میں معمولی سا ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں اعضائے وضو سے، وضو کے پانی سے قطرے گرانا ناجائز اور گناہ ہے، اور یہ ہماری مساجد میں عام ہے۔ یہ بات لوگ وضو کر کے آتے ہیں، اسی طرح گیلے پاؤں، گیلا بدن، ہاتھ پاؤں، قطرے گر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اور اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، لوگوں کو اس کی معلومات ہی نہیں ہے۔ وضو کرتے ہیں اور یوں ہی ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مسجد میں وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، گیلے پاؤں قالین پر، چٹائیوں پر پڑتے ہیں تو قالین بھی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد میں
شور شرابہ کرنا بھی بے ادبی ہے، یہاں تک کہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا، مسجد میں آرام سے قدم رکھا جائے کہ جس سے دھمک پیدا نہ ہو، مسجد میں کوئی چیز پھینکی نہ جائے، جیسے کئی لوگ دریاں ہولڈ کرتے ہوئے زور سے دری پھینکتے نیچے، یا کوئی اور چیز پھینکتے ہیں، یا سونا ہو تو تکیہ زور سے پھینکا، کچھ بھی رکھنا ہو آرام سے رکھا جائے جس سے آواز پیدا نہ ہو، مسجد کا ادب بہت ضروری ہے، لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے فرش پہ کوئی چیز زور سے نہ پھینکے، چادر ہو، دری ہو، یہاں تک کہ رومال بھی ہو، وہ آرام سے رکھیں، اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو خاص کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے، ہمارا مسجد میں دل لگا کرے، مسجد میں بکثرت آنے جانے والے بن جائیں، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والے بن جائیں۔ کاش مسجد کا ادب و احترام کرنے، اسے آباد رکھنے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے اور ہر قسم کی بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔